الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. دی زبان رب نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دی زبان رب نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. بعد از حمد و صلات قابل تعظیم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر عظیم کہ جس مالک کائنات نے ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر سورہ فاتحہ کی
پہلی آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کی ہے۔ سورہ فاتحہ کا تعارف آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کیا تھا۔ تفسیر کبیر میں ہے، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ آپ نے لکھا کہ رب ذوالجلال نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے۔ توجہ کرنا، 104 کتابیں اور صحیفے اتارے، مگر 100 کتابوں کے علوم جو ہیں وہ 4 میں رکھ دیے، اور یعنی تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، 100 کتابوں کے علوم ان 4 کتابوں میں رکھ دیے، اور پھر ان 3 کتابوں کے علوم یعنی تورات، زبور اور انجیل، ان 3 کتابوں کے علوم قرآن مجید میں رکھ دیے، اور پھر قرآن مجید کے تمام علوم جو ہیں مفصلات، وہ سورہ حجرات سے والناس تک رکھ دیے، اور تمام علوم مفصلات کے جو ہیں فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے سورہ فاتحہ کو سیکھ لیا، گویا کہ اس نے ساری آسمانی کتابوں کے علوم سیکھ لیے، اور جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا گویا کہ اس نے ساری آسمانی کتابوں کو پڑھ لیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے نا، سیکھنے کی بات ہے۔ احباب عزیز وقار، یہ سورہ فاتحہ کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی فضیلت ہے۔ احباب عزیز وقار، اب آپ توجہ کریں اس کی فضیلت کے حوالے سے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کو کتنی اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ شیطان زندگی میں کئی بار وہ رویا پیٹا، اس نے واویلا کیا، نوحہ کیا، اپنے سر پہ مٹی ڈالی۔ محققین نے لکھا کہ جب شیطان کو آسمانوں سے زمین پر اتارا گیا، اس وقت بھی یہ روتا ہوا پیٹتا ہوا نظر آیا، اپنے سر پہ مٹی ڈالتے ہوئے نظر آیا، نوحہ کرتے ہوئے نظر آیا۔ اور پھر جب اس کو لعین قرار دیا گیا تب بھی اس نے نوحہ کیا تھا، اور جب امام الانبیاء، فخر المرسلین، حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو نبوت عطا کی گئی، تب بھی یہ رویا پیٹا، نوحہ اس نے کیا، گریہ وزاری کی۔ اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب بھی اس نے گریہ وزاری کی، یہ رویا پیٹا، اس نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی۔ تو پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ اتنی اہمیت کی حامل صورت ہے کہ جس دن اس کو نازل کیا گیا تو شیطان پر بھی بری طرح اس نے اثر کیا۔ احباب عزیز وقار، امام دلمی علیہ الرحمہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے 4 حصے
یعنی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی وہ 2 آیات 18 نمبر اور 26 نمبر، یہ آیات رب ذوالجلال نے ارادہ فرمایا کہ ان کو اتارا جائے، نازل کیا جائے، تو یہ عرش الہی سے چمٹ گئی اور بارگاہ رب العزت میں عرض کرنے لگی، اے اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں کے پاس بھیج رہا ہے جو تیری نافرمانی کرنے والے ہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم، عزت کی قسم، توجہ کرنا، فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد ان سورہ آل عمران کی یعنی 18 نمبر اور 26 نمبر آیات کی اور آیت الکرسی کی اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس بندے پر میں یہ انعام عطا فرماؤں گا۔ اچھا جی، وہ انعام کائنات کا رب کون سا عطا فرمائے گا؟ فرمایا اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ یار یہ کوئی تھوڑی بات ہے بھائی، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 2 آیات سورہ آل عمران کی 18 نمبر اور 26 نمبر، فرض نماز کے بعد جو بندہ فرمایا کہ للہیت یعنی رب کی رضا کے لیے پڑھے گا، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے پڑھے گا، رب کی رضا کو حاصل کرنے کی نیت سے پڑھے گا، فرمایا کہ میں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، اور فرمایا میں اس بندے کو جنت الفردوس عطا فرماؤں گا، اور میں روزانہ اس بندے پر 70 مرتبہ نظر رحمت فرماؤں گا۔ او بھائی ایک دن میں اگر میرا رب بندے پہ 70 بار رحمت کی نظر سے دیکھے، رحمت 70 ایک دن میں نازل فرمائے، تو مجھے بتاؤ وہ بندہ دنیا کے اندر ہی رب کی کتنی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اور چوتھا انعام فرمایا کہ ایک دن میں 70 حاجتیں پھر اس بندے کی میں پوری فرماؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انعامات ہیں ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے پسے پش ڈال دیا اس قرآن کو۔ احباب ذی وقار، المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن کے قریب نہیں جاتے۔ احباب ذی وقار، اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب کلام خود ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلام خدا کا آغاز یہ الحمدللہ سے کیوں ہوا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ احباب ذی وقار، تو مفسرین نے فرمایا چند وجوہات ہیں، چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ الفاظ سب سے پہلے، توجہ کرنا، انسان کے منہ سے نکلے، انسان کے منہ سے نکلے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، تو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی آپ چھینکے، اور چھینک آنے کے بعد، چھینکنے کے بعد انہوں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اسی لیے اولاد آدم کو بھی حکم دیا گیا کہ جب چھینک آئے تو چھینک لینے کے بعد الحمدللہ کہا کرو، اور پھر سننے والے کے لیے فرمایا گیا کہ تم جو ہے وہ یرحمک اللہ کہا کرو، اور پھر چھینکنے والا وہ یہ کہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب دینی جو ڈاکٹر ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ جب بندہ چھینکتا ہے، جب چھینک آتی ہے تو دماغ کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں
ان میں ایسا کھچاؤ پیدا ہوتا ہے کہ لگتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان میں کھچاؤ پیدا ہو کر کوئی رگ پھٹ جائے اور بندہ اس دنیا سے پردہ کر جائے، موت واقع ہو جائے، تو جب چھینک لیتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے، یعنی پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر وہ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حکمت ہے اس میں احباب عزیز وقار۔ اور فرمایا کہ دوسری حکمت الحمدللہ میں 8 حروف ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 8 حروف جو ہیں یہ جنت کے 8 دروازوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، 8 جنت کے دروازوں کی نشان۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، توجہ کرنا، وہ جنت کے 8 دروازوں میں داخل ہونے کا حقدار ہوگا۔ یہ سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے احباب عزیز وقار۔ اور فرمایا ہر عبادت کی روح جو ہوتی ہے، ہر عبادت کی جان، آپ جو عبادت کرتے ہیں نا، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے عبادت کرنے کا؟ رب کی رضا، رب کو راضی کر۔ بھائی ہم عبادت ہی رب کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے لیے ہم تو جھکتے نہیں ہیں، کسی اور کی عبادت مسلمان نہیں کرتا، رب کی عبادت کرتا، اور رب کے آگے جھکنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ میرے مولا تو نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم تیرا ان نعمتوں کے بدلے شکر ادا کر رہے ہیں، یہی مقصد۔ اور رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے بندہ رب کی عبادت کرتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہر عبادت کی روح اور ہر عبادت کی جان اور ہر عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ اور رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب اس آیے مبارکہ میں ہم تو رب کی عبادت اس نظریے سے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو، سمجھ آئی بات؟ ساری مخلوق یہی کام کرتی ہے، لیکن رب کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب رب کیا کام کرتا ہے؟ رب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اور محبوب کے امتیوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ رب کی تعریف کرے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کی طرف جب صلات کی نسبت ہوتی ہے نا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کی تعریف کرنا، تو رب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے احباب عزیز وقار۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کی حمد اور تعریف میں زندگی بسر کرتا ہے، رب کی حمد بیان کرتا ہے، زندگی اس کی گزر جاتی ہے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے۔ مثلا کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے الحمدللہ، بسم اللہ، یعنی ہر کام کرنے سے پہلے، درمیان میں، اختتام پر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اٹھتے ہوئے، اوپر جاتے ہوئے، سیڑھیاں اترتے ہوئے، سیڑھیاں اوپر جاتے، یعنی ہر کام میں وہ الحمدللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ کی عادت بنا لیتا ہے رب کی رضا کے لیے۔ تو احباب عزیز وقار، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی مطلب اس کا کیا ہے؟ پھر رب کہتا ہے من کان اللہ کان اللہ لہ۔ او بھائی جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر رب اس کا ہو جاتا ہے، سمجھ آئی؟ جو اپنی صبح و شام، دن رات رب کی حمد و ثنا میں اپنی دن رات گزارتا ہے، تو گویا وہ رب کا ہو جاتا ہے نا۔ تو جو رب کا ہو جاتا ہے، رب پھر اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ اب احباب عزیز وقار، اب دیکھیں اولیاء کرام کی
ساری زندگی ان کا مطالعہ کر لیں، ان کی تعلیمات دیکھ لیں، اور فی زمانہ ان کے مزارات کو بھی دیکھ لیں، ان کے معاملات کو بھی آپ دیکھ لیں۔ احباب ذی وقار، اسی لیے فرمایا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے۔ اے بندہ خدا، تجھے یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جانور اور ساری دنیا، ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، اور تجھے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور بھائی جن اور انسانوں کو، ان کو پیدا کرنے کا مقصد، ان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ کائنات کے رب کی عبادت کریں۔ احباب ذی وقار، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور چوتھی حکمت کہ اہل اسلام کو یہ درس دینا مقصود کہ جب رب اپنا کلام اس کا آغاز کرنے پر وہ تعریف کر رہا ہے، اپنی حمد بیان کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو پھر نبی کے امتیوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنا ہر کام کرنے سے پہلے کائنات کے رب کی حمد بیان کرے، حمد کریں۔ احباب ذی وقار، یہ سورہ فاتحہ مختصر سی صورت ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہے، بیان ناممکن ہے۔ احباب ذی وقار، اب علماء فرماتے ہیں، توجہ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی علم تھا کہ میرے بندے میری کما حق تعریف نہیں کر سکیں گے، حمد کو بیان نہیں کر سکیں گے، نعمتیں میں ان کو عطا فرماؤں گا، کرم ان پر فرماؤں گا، رحمت کی نظر ان پر فرماؤں گا، لیکن وہ اس کے عوض میری حمد اور ثنا اور تعریف وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے کائنات کے رب نے الحمدللہ خود فرما دیا۔ بات سمجھ آئی ہے تو کہو سبحان اللہ۔ اپنی حمد خود ہی بیان فرما دی، ہمیں ملکہ بتا دیا، ہمیں بتا دیا بھائی تمہیں خود راستے کا نہیں علم، یہ راستہ ہے، اس راستے کو اپنا لو، کہو سبحان اللہ۔ احباب جی، اور پھر آپ دیکھیں نا، تمام یعنی سب سے بڑے کائنات کے رب کے حامد وہ امام الانبیاء ہے نا، یعنی امام الانبیاء سے بڑھ کر رب کی حمد بیان کرنے والا کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ احباب جی وقار، تو یعنی امام الانبیاء بھی فرماتے ہیں کہ اے اللہ، وہ جس طرح تو نے، یعنی یہ مسلم شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، یعنی اے اللہ جس طرح تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، اس طرح میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئی؟ اب یہ اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ کلام کا آغاز بھی اور پھر خود کائنات کے رب نے اپنی ہی تعریف کیوں کی الحمدللہ رب العالمین سے؟ تو یہ مسلم شریف کی روایت کے امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یعنی سب سے بڑے رب کے حامد جو ہیں وہ امام الانبیاء ہیں۔ فرمایا کما حقو، جس طرح مجھے چاہیے میں اس طریقے سے تعریف تیری نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ احباب ذی وقار، اور حدیث شفاعت میں ہے، توجہ کرنا، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں شفاعت کی غرض سے رب کے حضور سجدہ کروں گا،
میں سجدے میں گر جاؤں گا، زلفیں میری بکھر جائیں گی، اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے میدان محشر ہوگا، سجدہ کروں گا تو کائنات کا رب مجھے ایسی حمد القا فرمائے گا، ایسی سجدے کے عالم میں ایسی حمد کائنات کا رب مجھے القا فرمائے گا کہ اس سے پہلے مجھے کبھی رب نے اس جیسی حمد القا نہ فرمائی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور میں ان القا کی ہوئی حمدوں میں سے پھر رب کی حمد بیان کروں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ یار وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان ہوگی اور پھر رب کی حمد ہوگی۔ فرمایا میں اپنی زبان سے رب کی ان القا کی ہوئی حمدوں میں سے حمد بیان کروں گا سجدے کے عالم میں، اور میں حمد بیان کرتا جاؤں گا، رب میری بات مانتا جائے گا اور میرے گناہگار امتیوں پر کرم ہوتا جائے گا۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ رب نے آپ کے لیے بھی حمد القا کی ہے، وہ آپ سب کو آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ آئی بات؟ پیر میر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ تاجدار گولڑا آپ فرماتے ہیں، اسی حدیث کو، اسی روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ترجمانی فرمائی، فرمایا کہ یعطی کا ربو کا داس تسا، یعطی کا ربو کا داس تسا، فتردہ تھی پوری آسے آساں۔ اور رب آپ راضی ہوگا تو ہم غریبوں پہ کرم ہوگا نا۔ حمد رب کی امام الانبیاء بیان کریں گے، کرم ہم پہ ہوگا۔ فرمایا یعطی کا رب کا داس تسا، فتردہ تھی پوری آسے آسا، لج پالے کرے سی پاسے آسا، وشفا تو شفا سی پڑیاں۔ کہو سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک ایسی نعمت وہ قیمتی نعمت ہے۔ توجہ کرنا، اور آخری سبق دے رہا ہوں، ایسی نعمت، ایک ایک نعمت ایسی قیمتی ہے کہ ساری زندگی ہم رب کا شکر ادا کریں نہیں کر سکتے۔ میں ایک بندے کا ذکر کرتا ہوں، وہ قیام اللیل تھا اور صائم الدہر تھا، یعنی ساری زندگی روزے رکھنے والا تھا اور ساری زندگی رات کے عالم میں وہ رب کے حضور قیام کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کا پردہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، رگ حیات کٹ جاتی ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اب رب کہتا ہے میرے بندے مجھے یہ بتا کہ میں اپنی رحمت سے تمہارا معاملہ کروں یا تیرے اعمال کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے مولا ساری رات، ساری زندگی، ہر رات تیرے حضور میں قیام کرتا رہا، بھائی میرے اعمال کی تو ایک لمبی لسٹ ہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہا، صبح و شام دن رات تیری حمد بیان کرتا رہا، میرے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال کے مطابق میرا کام ہو۔ احباب ذی وقار، میرے اب کائنات کے رب نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بندے، یہ جو آنکھ کی نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے نا، تمہارے سارے اعمال نامے، تمہارے ساری نیکیاں ایک سائیڈ پہ، میری ایک نعمت جو آنکھ کی میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے وہ ایک طرف۔ اب مجھے یہ بتا کہ باقی نعمتوں کے بارے میں کیا خیال ہے۔
سمجھ آئی بات؟ تو وہ رب ہے احباب ذی وقار۔ بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صبح و شام ہر کام دیکھیں نا، وہ ہے کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع، اور دوسری روایت ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر۔ فرمایا ہر وہ ذیشان کام، ہر وہ اچھا کام کہ جس کے شروع میں وہ رب کا برکت نام لیا جائے وہ برکت سے خالی نہیں رہتا، اس میں کائنات کا رب برکت ڈال دیتا ہے۔ اور جب بسم اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ دم کٹا رہتا ہے، دم بریدہ رہتا ہے، وہ برکت سے خالی رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ مختصر سی فاتحہ ہے، صبح و شام دن رات ہم اس کو ورد زباں کریں۔ رب نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، رب کا شکر ادا کرے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے فیوز سے رب ذوالجلال ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و